बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों और समातों से टकराने वाली इस आवाज़ के ज़रिए सदाम रियाज का प्यार और मोहब्बत भरा सलाम। प्रोग्राम में आज के मेहमान राजा फैसल सरवर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वार्ड बनी पसारी से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में मौजूद है। उसूल रोज़गार के लिए 2004 में खैबर पख्तूनख्वा चले गए। खैबर पख्तूनख्वा में अपने बिजनेस के सिलसिले में मसरूफ़ रहते हैं। तवील अरसे बाद बल्दियाती इंतखाबात का इनकाद हुआ, जिसके बाद इन्होंने अपनी वार्ड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वार्ड बनी पसारी से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। इनसे मुख्तसर सवालात और इनसे तवक्को करेंगे कि मुख्तसर जवाबात के ज़रिए इनकी बात आप तक रखने की कोशिश करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात के ऐलान के बाद आपने क्या ज़रूरत महसूस की और अपनी वार्ड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वार्ड बनी पसारी से इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाम भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त हमें दिया और हमारी बात आवाम तक पहुँचाने के लिए ज़रिया बना। तो 2004 में हम कारोबार के सिलसिले में KPK में चले गए थे। मेहनत की, मशक्क़त की और अल्लाह पाक ने हमें हमारे कारोबार में से बरकत दी और हम सरफरू हुए और आज भी हमारा खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ जगहों पे बिज़नेस हैं हमारे। बात ये रही सदाम भाई कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, ये जो बल्दियाती इलेक्शन का इनकाद किया गया है ये 32 साल के बाद हुए हैं। ये हमारे होश में पहली दफ़ा हो रहे हैं। कुछ बीमारी के आलम में था, घर आया, मुझे दिगरे कबाइल आगे पीछे जितने भी थे देखने के लिए आते थे। उस टाइम यही बल्दियाती इलेक्शन का माहौल था। तो मैंने अपने साथियों के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ, कबाइल के लोगों के साथ मशावरत की। 80% से प्लस लोगों ने मुझे ये कहा कि आप बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लें, हम आपकी भरपूर सपोर्ट करेंगे। मैं खुद अकेला इलेक्शन लड़ने के लिए आगे नहीं आया हूँ, मुझे जितनी भी दिगरे कबाइल हैं सब लोगों की रहनुमाई हासिल है और इंशाअल्लाह मैं आखिरी टाइम तक जदोजहद करूंगा और हम इंशाअल्लाह इलेक्शन स्टैंड करेंगे और इलेक्शन लीड करेंगे और इंशाअल्लाह इलेक्शन विन करेंगे। फैसल साहब, 3 से 4 माह का अरसा गुजर गया, इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ हैं। अगर लोग आपका इंतखाब करते हैं तो आपकी प्रायोरिटी बुनियादों पे क्या क्या चीज़ें होंगी जिनको हल करने के लिए आप कोशिश करेंगे? देखें, मैं तकरीबन 4 महीने से मुसलसल ये जो हमारी वार्ड है हम इसमें कैंपेन कर रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पे गए कैंपेन के लिए। सबसे पहले तो ये हमारा आबाई इलाका है नक्कर बनी पसारी। ये नक्कर बनी पसारी के एक साइड आगे पनेली है, तो ये दरमियान में ये हमारा इलाका है। इसमें इंतहाई जिंदगी के जो है ना, ये आप कह सकते हैं कि निचली लाइन अभी तक उससे भी नीचे की लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे कोई भी बुनियादी सहूलियात नहीं है। एक स्कूल पहले था, वो मिडल किया हुआ भी उसको फिर प्राइमरी का दर्जा दे दिया गया। यहाँ पे पानी की कोई सहूलत नहीं है, रास्तों का कोई हाल नहीं है। दूसरी बात, ये जो यूनिवर्सिटी की उन्होंने हदबंदी की हुई है, ये हमारे घर के आगे ये पहली फर्स्ट वो जो कस, तो उससे उस तरफ हमारे ये जो ऊपर हमारे भाई लोग जंजुए भाई हैं, इनके कब्रिस्तान है, इनकी चराएगाह है और ये सब वो उसमें जम कर देंगे यूनिवर्सिटी में। तो इंशाल्लाह हम इसके लिए भी तहरीक चलाएंगे। ये हम किसी सूरत में यहाँ पे बाढ़ नहीं लगने देंगे, क्योंकि ये हमारे हुकूक हैं। जब यहाँ पे कोई आबादी नहीं थी तो ये चंद एक घर थे, तो ये इनके लिए जंगल इन्होंने आलो किया था। अभी आबादी हो गई तो ये इनको काट के इनके घरों के आगे दीवारें लगा रहे हैं। यहाँ पे हमारे बच्चे खेलते हैं, स्कूल घरों के लिए लकड़ियाँ ले आते हैं। यहाँ पे कोई गैस का सिस्टम नहीं है कि लकड़ियाँ नहीं जलती हैं। ये आजकल सर्दियाँ हैं, सर्दियों में जलाने के लिए लकड़ी लाजमी होती है। तो ये गरीब आवाम है, ये शहर में से लकड़ियाँ ख़रीद नहीं सकती हैं और ये यहीं से लकड़ियाँ लेके आएंगे तो अपने घर के चूल्हे जलाएँगे। दूसरी बात मैं करता हूँ, ये वो भी मेरा अपना आबाई महल्ला है, महल्ला खिला उतर। महल्ला खिला उतर की मैं आपकी ये बताता हूँ, वहाँ तो इंतहाई पसमंदगी ज़िंदगी वो लोग गुजार रहे हैं। ना सड़क की सहूलत है, ना पानी की सहूलत है, किसी चीज़ की भी उनको सहूलत नहीं है। हत्ता कि वो रास्ते अगर बारिश हो जाए तो उनको घर से बाज़ार आना जाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। रास्ते हो जाते हैं वो कीचड़ के रास्ते हैं। तो अगर कोई कपड़े भी पहन के जाए तो वो जब घर से शहर पहुंचता है तो वो कपड़े का रंग भी वो नहीं रह जाता है, वो भी बदल जाता है। इतना कीचड़, इतने मुश्किल रास्ते हैं। वोट के उसूल के लिए तो यहाँ पे आते हैं 5 साल बाद और इनको ये अपने हर किस्म के लालीपॉप सब्ज़ बाग दिखाते हैं। तो 5 साल के बाद जब वोट की इनको अपना मकसद हाल हो जाता है, फिर 5 साल बाद इनको याद आती है। तो तीसरा मैं कहता हूँ, वो पीछे हाड़ी खेतर है, चौकी जोल है, वहाँ भी कोई पानी का प्रॉपर हाल नहीं है। 10-10 दिन बाद, 8-8 दिन बाद पानी आता है। तो वो भी रात को एक एक महल्ला पानी उनको भरने के लिए बहुत मुश्किलात होती हैं। तो उसके अलावा हम चले गए पार बांडीगल, वहाँ भी यही हालात हैं। बनियाँ जो ये इलेक्शन स्टैंड किए हुए इनके साथ जो बिल्कुल इनके पड़ोस में, इनकी ज़िंदगियाँ तो बहुत अच्छी हैं, एक लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन इनके साथ जितने भी अक़लियती बरादरी हैं उनकी ज़िंदगी का भी यही मसले हैं।
کہ ان کا بھی زندگی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو ہم اس لیے آئے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ حالات کو بدلیں گے۔ راج صاحب، اس وقت تک کی الیکشن کیمپین سے کس حد تک مطمئن ہے کہ 3 دسمبر کو ہونے والے انتخابات میں لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ دیکھیں، ہم گھر گھر گلی گلی ہر جگہ پہ ہم نے کمپین کی ہے، تو لوگوں کا بہت اچھا رسپانس ہے، اور لوگوں کی دعائیں ہیں، جو بزرگ ہیں انہوں نے ہمارے لیے، خواتین ہیں، مرد ہیں، ہمارے لیے خصوصاً دعائیں کرتے ہیں، اور یقین دہانی بھی کروائی ہے ووٹ ہم آپ کو دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں انشاءاللہ یقین ہے کہ جتنی بھی چھوٹی برادریاں ہیں وہ بھی ہمیں ووٹ دیں گی، اور میڈیا کے توسط سے جو ہمارے مغل فیملی کے بھائی ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ ہمیں بھی آزما کے دیکھ لیں، انشاءاللہ ہم آپ کی امیدیں پہ پورا اتریں گے۔ فیصل صاحب، آپ کے مد مقابل پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کا نام ہے سردار ارشد آزاد، اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کا نام ہے میجر ریٹائرڈ عبدالقیوم بیگ۔ 3 دسمبر کو ہونے والے انتخابات میں اپنی کیمپین کے بعد آپ کیا نتیجہ اخذ کیا کہ اپنا مقابلہ کس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو ہم الیکشن کمپین کر رہے ہیں، تو ہم بھی ہر جگہ پہ گئے، ہر جگہ پہ لوگوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس کا فیصلہ 3 تاریخ ہونا ہے، تو 3 تاریخ جو لوگوں کے پاس مینڈیٹ ہے وہ دیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے حق میں دیں گے، تو 3 تاریخ کو انشاءاللہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، یہ جو میں آپ کو ایک بات واضح بتانا چاہتا ہوں کہ جو پی پی کے کینڈیڈیٹ ہیں ارشد آزاد صاحب، ان کی پشت پناہی پہ پیچھے ہیں ضیاء قمر صاحب ہیں، تو دوسرے جو میجر قیوم صاحب ہیں ان کی پشت پناہی کے پیچھے ہیں میر اکبر صاحب ہیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی کر رہے ہیں، میری یہی عوام وزیر اعظم بھی ہے، اور یہی میری عوام میرے لیے چیئرمین ضیاء قمر بھی ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس دفعہ یہ لوگ کسی کے دبدبے میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کریں گے، اور انشاءاللہ اگر الیکشن صاف اور شفاف ہوئے تو انشاءاللہ مینڈیٹ ہمیں دیں گے۔ فیصل صاحب، 3 دسمبر کو اگر لوگ آپ کا انتخاب کرتے ہیں تو میونسپل کارپوریشن وارڈ بنی پساری کے بسنے والے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے آپ کا منفرد ویژن کیا ہے؟ دیکھیں، یہاں پہ تو سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے محلے میں پانی کا مسئلہ ایشو سب سے زیادہ ہے، تو انشاءاللہ سب سے پہلے تو جو پانی کے معاملات ہیں، یہ کسی جگہ پہ بور ہوں گے، کسی جگہ پہ لائنیں آئیں گی، انشاءاللہ وہ معاملہ حل کریں گے۔ اس کے بعد یہ راستوں کا انتہائی مسئلہ ہے، یہاں پہ پیدل جدھر جا رہے ہیں لوگ، عوام ادھر راستے کچے راستے ہیں، آنا جانا بہت مشکل ہوتا ہے خصوصاً بارش کے دوران۔ تو یہ جو سڑکیں ہیں، انشاءاللہ یہ چند ایک جو سڑکیں یہاں پہ بنی ہوئی ہیں، وہ بھی عرصہ دراز سے، ہماری عمر سے پہلے بھی یہ سڑکیں جو بنی ہیں، جس میں یہ نکر کی سڑک میں بتاتا ہوں، میں چھوٹا بچہ تھا تو میں نے یہ اسی طریقے سے بنی ہوئی دیکھی، تو ابھی تک بہت بڑی بڑی دور دور جدھر لوگ مضبوط ترین لوگ ہیں ان کی سڑکیں پکی ہو گئی ہیں، اور یہ سڑک میں یہ انہوں نے خود جو 2 ٹریک ڈالی ہیں وہ خود چندہ کر کے ڈالی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا جذبہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے کام کریں گے جن تک اس سے پہلے کسی نے کوئی رسائی نہیں کی ہے انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ سکول کا معاملے ہیں، تو سکول میں یہاں پہ جو پرائمری سکول ہے انشاءاللہ اس کو بھی منڈل کروائیں گے، تو باقی بھی ہماری انشاءاللہ جدوجہد جاری رہے گی اپنی عوام کے لیے۔ تو جو عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے وہ عوام تک، ان کی دہلیز تک پہنچے گا۔ عام عوام میں تاثر پایا جاتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں بدنظمی ہوگی، آپ الیکشن کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آپ کو کیا یقین ہے کہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں گے؟ دیکھیں، مجھے یقین ہے چیف سیکرٹری، آئی جی، الیکشن کمیشن اور اے جے کے پولیس انشاءاللہ صاف اور شفاف الیکشن کروائے گی۔ فیصل صاحب، یہ بات درست ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت نے آزاد کشمیر میں اس کے ذمہ داران نے اس جماعت کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے لیے آپ سے ٹیلی فوننگ رابطہ کیا؟ یہ بات بالکل سچ ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی جماعت نے ہمارے ساتھ اپروچ کی کہ آپ ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں، تو جو میرے عوام علاقہ کی رائے اور مشاورت یہی تھی کہ ہم آزاد الیکشن لڑیں گے، جس کی وجہ سے میں آزاد الیکشن لڑ رہا ہوں۔ فیصل صاحب، دنیا کے 2 مشکل پروفیشن، سیاست اور بزنس، آپ 15 سال سے بزنس میں مصروف ہیں، سیاست میں 4 ماہ کا عرصہ گزر گیا، آپ سے اگر ذاتی تجربہ پوچھا جائے کہ آپ کو بزنس مشکل لگا
یا یہ سیاست کا جو پرخار راستہ ہے یہ مشکل ترین راستہ ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ سیاست ہو یا کاروبار ہو، میں نے تو انتہائی دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ کی ہے۔ کاروبار میں بھی اس لیے مشکلات نہیں آئی ہیں کہ ہم نے دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ کی ہے، اور اسی طریقے سیاست میں بھی ہے کہ اگر یہ دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ کیا جائے تو یہ بھی کوئی بہت بڑا مشکل نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی اسی طریقے سے سر انجام دیں گے جس طریقے سے ہم نے اپنے کاروبار کو سر انجام دیا ہے۔ فیصل صاحب الیکشن کیمپین میں مصروف ہیں، 3 دسمبر کے بعد ایسا کون سا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، کون سی یونیک چیز ہے جو آپ کے دماغ میں ہے اور کے لوگوں کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان میں ہر سیکٹر میں یہ جو پرائیویٹ NGOs کام کرتی ہیں، انشاءاللہ ہم وہاں تک رسائی کریں گے اور ان کو یہاں تک ہم لائیں گے، اور وہ آ کے وہ ہمارے جتنی بھی وارڈ میں محلے ہیں، محلے میں جتنے بھی بے روزگار لوگ ہیں اور خواتین ہیں، اور انشاءاللہ ان کے لیے وہ آ کے بہتری کے لیے وہ کام کریں گی۔ حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کے تعاون سے وارڈ میں بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بہتری کے لیے انشاءاللہ کام کریں گے۔ صدام صاحب، آپ کو میں ایک بات کلیئر بتا دینا چاہتا ہوں کہ 3 تاریخ کے بعد بھی عوام کے ٹیکس کے پیسے، عوام کے اوپر بھی انشاءاللہ لگیں گے۔ ہمیں جس پلیٹ فارم میں بھی جانا پڑا ہم عوام کی خاطر لازمی جائیں گے۔ اگر پرامن طریقے سے عوام کے ٹیکس کا پیسہ اگر عوام تک پہنچا تو ٹھیک، نہیں تو ہم احتجاج کی طرف جائیں گے اور ہر پلیٹ فارم پہ احتجاج کریں گے۔ لوگوں کے حقوق لوگوں کی دہلیز تک ملیں گے۔ پروگرام کے آخر میں میونسپل کارپوریشن وارڈ بنی پساری کی سننے والی ماؤں، بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عوام علاقہ کو اپنی طرف سے آخری پیغام 3 دسمبر کے حوالے سے دینا چاہیں تو کیمرے کی آنکھ میں آپ دے سکتے ہیں۔ میں اپنی ماؤں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں اور اس وارڈ میں رہنے والے جتنے بھی عوام علاقہ ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں 3 تاریخ کو ہر صورت میں اپنے گھروں سے نکلیں، پولنگ سٹیشنوں پہ آئیں اور اپنا حق رائے دہی استعمال کریں اور انتخابی نشان جیپ پر مور لگائیں، اور انشاءاللہ میں آپ کا خادم بن کے آپ کے حقوق آپ کی دہلیز تک پہنچاؤں گا۔ جیپ کا نشان جیت کا نشان۔ آزاد امیدوار برائے میونسپل کارپوریشن وارڈ بنی پساری راجہ فیصل سرور کی گفتگو آپ نے سنی۔ آپ اس گفتگو کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ زندگی نے وفا کی اور سانسوں نے ساتھ دیا تو اگلے پروگرام میں پھر کسی سیاسی یا سماجی شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔